ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ چاہو وہ کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس طرف سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ ناظرین، بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب ہی اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا
کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ پاک نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ چھپکلی واحد خلق ہے۔ جب نمرود نے اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب سے اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وجہ سے اس کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانا کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا امدان کثیر تعداد میں رہتا تھا اور لاکھوں کی تعدادیں بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ بغض اور حسد اپنے آپ میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی چھپکلی گرگٹ کو پہلی
चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, और दूसरी चोट के मारने पर उससे कम, और तीसरी चोट के मारने पर उससे कम। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।